آج وہ مسئلہ کہ جو تقریباً ہر خاندان میں اس وقت زیر بحث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ پردہ نہ بناؤ، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر سے نہ ہی کلام کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، اور نہ ان کے مخالفین سے ان کی صلح کراؤں گا۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے تھے میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جس کا تمہارے دل نے ارادہ کیا، اور اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ یاد رکھیے قسم جو ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ ہم پچھلے سال بھی اس مضمون کو کھول چکے ہیں، لیکن چونکہ اگلی آیت سے اس کا تعلق ہے تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک قسم ہوتی ہے جھوٹی قسم، یعنی ایک بندہ جان بوجھ کر اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے، اس قسم پر اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوتی ہے۔ اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، لیکن جھوٹی قسم کھانے پر وہ بندہ گناہ گار ہوگا، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے کہ جو بندہ اپنے گمان میں سچی قسم کھا رہا ہے، لیکن جو ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ تراویح ادا کرنے کے لیے ہم سب یہاں مسجد میں آئے، کسی نے کہا کہ بھائی وہ عبداللہ تراویح پڑھنے آئے ہیں، تو آپ نے کہا جی وہ اندر موجود ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بھائی عبداللہ جو ہے وہ سامع کے ساتھ سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ روز کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا وہ اندر عبداللہ آیا، باہر کسی نے کہا کہ عبداللہ کیا، آپ نے کہا کہ اندر ہے، کہا جھوٹ بولے وہ تو اندر ہے ہی نہیں۔ نے کہا اللہ کی قسم اندر موجود ہے، مطلب وہ ہمارے سامنے آیا وہاں سے، اس نے اپنے گمان میں سچی قسم کھائی، لیکن وہ عبداللہ یہاں سے آئے اور محراب سے باہر نکل گئے۔ تو یہ قسم کھانے والا اپنے گمان میں تو سچا ہے نا، تو اس قسم کو کہا جاتا ہے یعنی یہ سچی قسم تو ہے لیکن یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے کہ جو بندہ سچی قسم کھاتا ہے کہ ہاں میں اس کام کو اب نہیں کروں گا، یعنی زمانے مستقبل کے ساتھ وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فیوچر کے ساتھ، تو اس قسم کو کھانے کے بعد اس پر لازم ہے کہ اپنی قسم کو پورا کرے۔ یہ کہا مثال کے طور پر میں فلاں سے بات نہیں کروں گا کسی بھی وجہ سے، اس کے عقیدے یا ایمان کی وجہ سے کوئی گڑبڑ معاملہ ہے، تو اب اپنی قسم پر وہ پختہ رہے اور پابند رہے۔ لیکن اگر وہ ایسی بات ہے کہ اس نے اگر قسم توڑ دی، یعنی اس سے بات چیت کر لی، تو اب قسم کا کفارہ ہوگا جو آج ہم نے 7ویں پارے میں تلاوت کی ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین۔ اب وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑا پہنائے، تو یہ قسم کا کفارہ 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اب یہاں پہ جو آیات کا ایک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی نیکی کے کام سے باز رہنے کی قسم کھا لی، مثال کے طور پر کہ بھئی میں فلاں شخص کے درس میں نہیں جاؤں گا، اب ظاہر ہے کہ اگر وہ قرآن کا درس دے رہا ہے اور درست عقیدے بیان کر رہا ہے، خوش عقیدہ وہ شخص ہے، اس کے عقائد بالکل درست ہیں، تو ایک دل کی رنجش یا ذاتی معاملات کی وجہ سے کوئی قسم کھا لے تو پھر ایسوں کو چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں، کیونکہ نیکی کے کام سے دور رہنے کے لیے قسم نہیں کھائی جاتی، اس قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے کسی ایسے کام پر قسم کھا لی کہ جس کے بارے میں اسے معلوم ہوا کہ یہ خیر و بہتری کے خلاف ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کام کو کر لے اور اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو لہٰذا اس صورت کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر لینا چاہیے۔ آگے بیان فرمایا، یعنی تعلق ہے نا قسم کا۔ اب دیکھیے مسئلہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، 2 آیتیں جو قسم کے متعلق بیان کی گئی، اب آگے دیکھیے جو مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمانا چاہ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ کیا ہے۔
للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کے بارے میں قسم کھا لیتے ہیں، للذین یؤلون من نسائہم، اپنی بیوی کے بارے میں قسم کھا لی، تربص اربعۃ اشہر، کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا، یعنی میاں بیوی کے جو ریلیشن ہے اس اعتبار سے جسمانی تعلق کی بات ہو رہی ہے کہ میں اس طرح کا معاملہ نہیں کروں گا، فَإِن فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ اس مدت کے اندر اپنے قول سے رجوع کر لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں ایلا، الف یا لام الف اور آخر میں حمزہ، ایلا۔ ایلا کہا جاتا ہے اس مسئلے کو کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے لیے قسم کھا لے کہ میں تم سے قربت نہیں کروں گا 4 مہینے تک، تو یہ قسم کھانے کے بعد اگر اس نے رجوع کر لیا، بیوی کے قریب ہو گیا، تو اس صورت میں قسم ٹوٹ گئی، اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر اس نے اپنی قسم کو پورا کیا، 4 مہینے پورے ہو گئے، تو اب اس عورت پر ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ طلاق بائنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسی طلاق کہ جو عورت کو نکاح سے باہر کر دے، بائنہ کا مطلب ایسی طلاق کہ جو عورت کو نکاح سے باہر کر دے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص اس طرح کی قسم کھا لے، یہ مسئلہ میں نے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ یہ اب بہت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اب بیوی قسم کھا لے، شوہر کھا لے، تو عجیب سی باتیں نہیں ہے کہ ریلیشن اس طرح کا تھوڑی کہ آپ قسمیں کھائیں اللہ کا نام، پھر کیا وہ غلطی ہوگی؟ مفتی صاحب مسئلے کا حل بتائیں، آپ مسئلے کا حل تو یہ کہہ رہا ہو 4 مہینے پھر دور، قسم کو پورا کرو، لیکن اگر رجوع کر لیں تو پھر ان کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اس صورت میں پھر قسم اگر توڑ دی انہوں نے تو پھر ایلا والی صورت پھر نہیں پائی جائے گی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم طلاق دینے کا ارادہ کر چکو نا بیوی کو، تو اس کا بھی ایک طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں۔ نباہ نہیں ہو رہا، اور طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ نکاح پسندیدہ عمل ہے کہ جس کے لیے زندگی کو گزارا جاتا ہے، اور طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نباہ نہ کر پا رہی ہو، میاں بیوی کے درمیان ذہنی موافقت نہ ہو پا رہی ہو، رنجشیں بڑھ رہی ہوں، اور اب صورتحال یہ ہو کہ سمجھا بھی دیا، برداشت بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اب کوئی صورت صلح کی نظر نہیں آ رہی، جیسے ہم سورۃ النساء میں پڑھتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پہلے تو میاں بیوی آپس میں بات چیت کریں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ اس کو حل کریں، بیوی شوہر کو کہے، شوہر بیوی کو، اور دونوں مسئلے حل کریں اپنے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب گھر کے بڑوں کو انوالو کریں، طلاق نہ دیں، ابھی گھر کے بڑوں کو شامل کریں، ایک پنچایت یہاں بیٹھ جائے، فیصلہ کرنے والے عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے بیٹھ جائیں، دونوں طرف سے لوگ، اور بیٹھ کر کے فیصلہ کریں، دونوں کے مطالبات سنیں، دونوں کی باتیں سنیں، اور دونوں کو مکمل بات کرنے کا موقع دیں، اور اس کے بعد حکما من اہلہ وحکما من اہلہ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کے اندر موافقت کو پیدا فرما دے گا۔ تو بڑے ہوتے ہی اس لیے نا خاندان کے کہ صلح کروائیں۔ نکاح کے اعلان کرنے کا کیوں کہا گیا کہ نکاح کا اعلان کرو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کا رشتہ فلاں خاتون کے ساتھ ہو چکا ہے، فلاں گھر میں جو بچی تھی اب وہ بچی فلاں سے منسوب ہو چکی ہے۔ نکاح چھپانے کا نام تھوڑی ہے، نکاح تو اعلان کرنے کا نام ہے۔ یہ جو آج کل چھپ چھپا کے نکاح ہو رہے ہیں نا، چھپ چھپا کے نکاح، چھپ چھپا کے طلاق، نہ نکاح نامہ بنا نہ طلاق نامہ بنا، کہا کہ اب کیا کریں، چھپ کے نکاح چھپ کے طلاق۔ یہ خاص طور پر وہ لڑکے لڑکیاں کہ جو اپنے گھروں سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور یونیورسٹی وغیرہ کے اندر ہاسٹل وغیرہ میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ان کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں آپس میں، لیکن نکاح کیسے کریں؟ اماں کو کیا بتائیں، ابا کو کیا بتائیں، گھر والوں کو کیا بتائیں، خاندان والوں کو کیا بتائیں کہ بھائی گھر سے نکل کے پڑھنے کے لیے گئے تھے کہ نکاح کرنے کے لیے گئے تھے؟ اور گھر والوں کو بتائیں گے تو گھر والے واپس بلا لیں گے فوراً، کہتے ہیں بس بتاؤ ہی نہیں کس کو، نکاح کر لو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، جب نکاح کے بعد ایک دوسرے کی برکتیں سامنے آتی ہیں تو وہ رحمتیں جب زحمت بنتی ہیں تو کہتے ہیں چلو بھئی ہاتھ جھاڑا، طلاق ہوئی، کہا ٹھیک ہے اس سے نکاح بند تھا، طلاق کو بند کر دیا جائے۔ یہ چل رہا ہے آج کل ہمارے یہاں، بہت چل رہا ہے اس کو، بلکہ بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ بس تو مجھے قبول کر لے، میں تو یہ قبول کر لیتا ہوں، بس نکاح ہو گیا، بغیر نکاحوں کے، بغیر گواہوں کے کیسے نکاح ہو جائے گا؟ جب تک کہ گواہ نہیں ہوں گے نکاح کیسے ہوگا؟
نکاح پر تو گواہ چاہیے نا. تو یہ بہت ساری خرابیاں اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی، ان میں ایک یہ چیز بھی آ گئی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ. یہ کیا ہے کہ تم عورتوں کو تکلیف دے رہے ہو کہ 4 ماہ تک تیرے پاس نہیں آؤں گا؟ یہ کیا تکلیف ہے نا، اذیت ہے نا، ٹینشن دینا ہے نا، خود بھی پریشان، دوسری عورت کو بھی پریشان آپ نے کیا ہوا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ. اگر تم طلاق کا ارادہ کر چکے ہو نا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. یعنی اب طلاق کا ارادہ کر چکے ہو تو اب طلاق دے دو. یہ لٹکانے والا ختم کرو معاملہ. قسم کھا لی 4 مہینے تک کی، 4 مہینے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. قسم کھا لی آپ نے تو یہ مناسب عمل نہیں ہے. لیکن اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے تو چونکہ مسلمان کے قول کا ایک اعتبار ہے، تو لہذا وہ اگر اپنی قسم کو پورا کرتے تو طلاق بائنہ پڑ جائے گی. فرمایا جب دینی ہی طلاق ہے تم نے تو پھر صریح لفظ سے طلاق دے دو نا. لٹکانے کا معاملہ اتنا زیادہ کیا ہے؟ صلح کرو، پہلے تو کوشش کرو صلح کرنے کی، نہیں ہو رہی تو لہٰذا اب پھر طلاق کا ارادہ کر چکے ہو تو پھر یہ سارا معاملہ کرو. اور پھر آگے جب عورتوں کو طلاق دے دی جائے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کی عدت کا معاملہ آگے بیان فرمایا گیا. فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے تو انہیں 3 ایام تک، 3 حیض تک انہیں اپنے آپ کو روکنا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور اگر وہ حاملہ ہوں جو ان کے پیٹ میں موجود ہے، تو اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو اپنے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کو پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. پھر اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیں تو عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق. اور وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو ان پہ فضیلت دی گئی ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. اب یہاں عدت کی 2-3 صورتیں بیان کی گئی اس آیت مبارکہ کے اندر. دیکھیں عدت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے طلاق کی عدت اور ایک ہے انتقال کی عدت. جیسے کسی شخص کا نکاح ہوا اور اس کے بعد یعنی زندگی وغیرہ گزری، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب انتقال کے بعد عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے. اگر عام حالات ہیں اور چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا، عام حالات میں چاند کی، بولیے، یہ وہ مسئلہ آپ کو عرض کر رہا ہوں جو شاید آپ کو عام حالات میں سننے کو نہیں ملتا ہوگا. تو ہم واقعات تو بیان کریں لیکن قرآن کے احکامات بھی ہمیں سننے چاہیے کہ قرآن پاک کے احکامات کیا کیا ہیں. تو اگر چاند کی پہلی تاریخ کو کسی کا انتقال ہوا تو پھر عورت 4 ماہ 10 دن عدت کرے گی. کون سی عورت؟ بیوہ. کون سی عورت؟ جو بیوہ ہے. 4 ماہ 10 دن کا مطلب چاہے وہ 29 کے چاند ہو چاہے 30 کے چاند ہو. یہ کس صورت میں؟ جب چاند کی، ہاں مطلقاً معاملہ نہیں، جب چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا اس کے شوہر کا. تو لہذا 4 ماہ 10 دن 29 اور 30 کے چاند کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور دن اس کا انتقال ہوا شوہر کا، تو اب 130 دن مکمل شمار کیے جائیں گے. کتنے دن؟ 4 ماہ 10 دن کا مطلب 130 دن مکمل شمار کیے جائیں گے. 130 دن پورے کرنے کے بعد پھر عدت مکمل ہوگی. 4 اشہر و عشرہ آگے انشاءاللہ بیان ہو جائے گا اسی پارے کے اندر. تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی. دوسرے یہ کہ یعنی یہ تو ایک وہ عورت ہے کہ جو حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے. لیکن اگر شوہر کا انتقال ہوا اور عورت امید سے تھی تو اب بچے کی پیدائش کے بعد عدت اس کی ختم ہوگی. چاہے شوہر کی میت گھر کے اندر موجود ہو اور بچہ پیدا ہو جائے، عدت ختم ہو جائے گی. لیکن اگر عورت حاملہ ہے اور 7، 8، 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تب جا کر عدت ختم ہوگی. تو یہ عدت کی 2 مختلف صورتیں انتقال کے اعتبار سے. یہاں جو بات بیان کی گئی وہ طلاق کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے. اب طلاق کی عدت کی چند صورتیں. نمبر 1 یہ کہ فقط نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی. بولیے، نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی. تو اس صورت کے اندر اور خلوت سیہ نہیں ہوئی، یعنی اکیلے تنہائی میں کوئی ان کی خلوت وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوا. تو لہٰذا اس صورت کے اندر اگر شوہر نے طلاق دی کہ میں نے تمہیں طلاق دی، ایک ہی طلاق سے عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی، کیونکہ خلوت سیہ نہیں، ایک ہی طلاق سے طلاق بائنہ پڑ جائے گی، عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی. لیکن اب دوسری 2 صورتیں، یہ کہ عورت رخصت ہو کر شوہر کے گھر آ گئی یا خلوت سیہ وغیرہ کا معاملہ ہو گیا. تو اب اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر نے جب طلاق دی ہے تو اس صورت میں عورت پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، حاملہ ہے یا نہیں ہے. اگر تو عورت حاملہ ہے
تو پھر جب وضع حمل یعنی بچہ پیدا ہوگا تو عورت کی عدت مکمل ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ عورت کی عمر کیا ہے. باریکیاں دیکھ رہے ہیں فقہی مسائل کی. عورت کی عمر کیا ہے. اگر تو عورت اس عمر کے اندر ہے کہ جس میں خاتون کو ماہواری آتی ہے، حیض آتا ہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر پھر 3 حیض اس کی عدت ہے. شوہر نے طلاق دیا، 1 مہینہ حیض ہے، وہ گزرا، 2 مہینہ آئے، 3 مہینے جب وہ غسل کر کے فارغ ہوگی تو عدت مکمل ہو جائے گی. اور اگر ایسی خاتون ہے کہ جس کو اب عمر ہوگی 55-60 سال، جس کو سینہ ایاس کہا جاتا ہے کہ نا امیدی کی عمر، اور ایک وقت آتا ہے کہ عورت کا یہ بلڈ وغیرہ آنا بند ہو جاتا ہے، تو اب اس صورت کے اندر عورت کی جو عدت ہے وہ 90 دن ہوگی. تو یہ مختلف عدت کی صورتیں جو قرآن پاک میں یعنی پہلے پارے کے آخری جو نصف ہے نا اس کے اندر، بلکہ اس نصف میں سے بھی اگر آپ کو سمجھ لیجئے کہ 11ویں رکوع سے تقریباً ان چیزوں کو بیان کرنا شروع کیا گیا، جہاں پہ طلاق کے متعلق ہے، عورتوں سے قربت کے متعلق ہے، ایلا کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے رجوع کا بیان ہے. یہ تمام چیزیں بیان کرتے کرتے اس کے بعد بچوں کی مدت رضاعت وغیرہ کا بھی سب جو ہے وہ ذکر کیا گیا. اور اختتام پر پارے کے جو کل ہم نے تابوت سکینہ کا واقعہ آپ کو بیان کیا تھا اس کو بیان فرمایا گیا. تو یہ قرآن پاک میں چند چیزیں ہیں. ایک ہے معلومات قرآن. معلومات قرآن کیا ہے؟ کتنی صورتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنے پارے ہیں، یہ معلومات قرآن ہے سب کی سب نا. کون سی صورت مکی ہیں، کون سی صورت مدنی، یہ معلومات قرآن ہے. اور یہ معلومات قرآن ہمارے بچوں کو اسکولز میں، مدارس میں کہیں نہ کہیں معلوم ہو جاتی ہے. ہم بھی کچھ نہ کچھ معلومات میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں تو معلومات ہو جاتی ہیں. ایک پھر یہ ہے کہ الفاظ قرآنی کا ذہن نشیں ہونا. قرآن پاک کے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جو یہ آیات ہیں جن کا معنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک ہے قرآن پاک میں واقعات قرآن، جسے تابوت سکینہ کا ہم نے ذکر کیا. آگے حضرت مریم کا، یوسف علیہ السلام کا، یعقوب اور دیگر انبیاء کرام کے واقعات آ جائیں گے انشاءاللہ، جتنا ممکن ہوگا ان کو بیان کریں گے. اور پھر اسی قرآن کے اندر ہے احکامات قرآن، مسائل جو میں بھی ذکر کر رہا ہوں آپ کو. تو ہمیں قرآن پاک کی تمام چیزوں سے وابستہ ہونا چاہیے. جو بھی مسئلہ شریعت کا ہمارے سامنے ہوگا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوگا. قرآن حدیث سے باہر بولیے نہیں ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں میں 3 طلاقیں دے دی، آگے ذکر آ رہا ہے اگلی آیات کے اندر. اب 3 طلاقیں دے دی، وہ یہ کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد جو ہے وہ غصے میں طلاق دے دی ہم نے کہا واہ جی واہ، بڑا اسمارٹ ہے بندہ، پیار میں کوئی دیا، بیگم بڑی پیاری لگ رہی ہے، لو 1 طلاق. اگلی کا عید پہ او ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے، او ماشاءاللہ 2ری طلاق جوڑے کے ساتھ. ایسا تھوڑی ہوگا دارے، غصے کے اندر، جھگڑے کے اندر طلاق ہوتی ہے. اور جتنے کیس ہمارے پاس آتے ہیں نا، یقین مانیے ان میں یہی ہوتا ہے، جھگڑا پھڈا فساد، ہو مت تو مجھے طلاق دو، دکھاؤ اپنی مردان کی مجھے طلاق دو. اب طلاق دے دی. اب طلاق دینے کے بعد کیا ہوا؟ نہیں جانو میں تو بڑا پیار کرتی ہوں تم سے، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی. ان بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کی خاطر دیکھو تم نے طلاق دے دی، میں تو بلکڑ ہوں، میں تو بیوقوف ہوں، تمہیں بول لی تھی طلاق کا، تم نے بھی طلاق دے دی اٹھا کے مجھے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. محبت میں طلاق تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ اب طرح کی کہانیاں جو ہے مطلب وہ کس سے تراشے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا الفاظ طلاق اگر ادا کر دیے زبان سے، لاکھ فتوے لے لیں، لاکھ کچھ کر لیں، لاکھ مفتی کو گھما پھرا کے تحریر لکھ کے اپنے مطلب کا فتویٰ لے لیں، اگر مرد نے 3 دفعہ طلاق کے الفاظ استعمال کر دیے ہیں، یاد رکھیے کہ عورت اب اس کے لیے حلال نہیں ہے. عورت حلال نہیں ہے اس کے لیے. مثل اجنبی عورت کے وہ ہے عورت، جیسے اجنبی عورت ہے نا، اس کو چھونا اجنبی عورت کو چھونا گویا کہ. تو یہ بڑے معاملات ہیں. لوگ کہتے ہیں پردہ ڈال دو، صدقہ کر دو، مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یہ کر دو وہ کر دو. کوئی 2-3 سال قبل کووڈ کے دوران ایک صاحب میرے پاس ہے، انہوں نے جب وہ نکاح کیا دوسرا، میں نے کہا اچھی بات ہے، نکاح کر لیا تو اچھی بات ہے، نکاح کر لیا آپ نے. تو اس کے بعد میرے پاس وہ آیا کچھ عرصے کے بعد، کہنے لگے کہ وہ ہمارا جھگڑا ہو گیا اور میں نے غصے میں طلاق دے دی اس کو. کہا اچھا ٹھیک ہو، نکاح بھی ہو گیا تھا آپ کا، طلاق بھی ہو گئی، ٹھیک ہے اب کیا کریں بھائی. تو کہا کہ وہ ہماری اہلیہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے بات کرنا. فون پہ بات کی تو رونا دھونا، میں بڑی محبت کرتی ہوں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ نہیں وغیرہ وغیرہ ساری ڈرامے بازی جو ہوتی ہیں سنائے. ہم نے سننے کے بعد میں نے کہا اچھا میں کیا کر سکتا ہوں اس سارے مسئلے میں؟ حضرت کچھ معاملے کو حل کر دیں. میں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ عدت گزاریں اور جو ہے آپ ان سے آزاد ہیں یا آپ سے آزاد ہیں، حل یہی اور کیا ہے. نہیں کوئی تو حل ہوگا. تو میں نے کہا حل آپ نے چھوڑا ہو تو ہم کو ہی بتائیں نا بھائی. 1 طلاق سے بھی عورت نکاح سے باہر ہو سکتی ہے اور بعد میں رجوع کی گنجائش بھی باقی رہتی ہے. اب وہ تفصیلی مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 1 طلاق دے دو نا کہ بھئی میں تمہیں طلاق رجی دی، بس 1 طلاق دے دو، خاموش ہو جاؤ، عدت گزرنے دو.
اس کے بعد جب رجوع کی صورت ہو تو رجوع بھی کر لو. آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں, طلاق دینے کے اندر فرفٹ زبان چلنے کے بعد مشورہ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ, آپ سے مراد جو اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر حلال شرعی اور پتہ نہیں کیا کیا پھر آگے چل رہی ہوتی چیزیں. کہنے حضرت کوئی آپ یہ بتائیں آپ کے جو ادارہ ہے اس میں کتنے بچے رہائش پذیر ہیں؟ میں سمجھ گیا بات اگلی کیا آئے گی. میں نے کہا کہ کرنا کیا ہے؟ کہا وہ عید پر ہم جو ہے کچھ ان کی خدمت وغیرہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا آپ عید پر کریں, رمضان میں کریں, ہمارے بچوں کو آپ کھانا کھلائیں, کپڑے پہنائیں, سب کچھ کر دیں, ایک پورا اتنا بڑا ادارہ ایک اور بنا کے دے دیں, تب بھی تم اپنے شوہر پہ حرامی رہو گی. رونا شروع آگے سے. مطلب یہ کوئی ایسے معاملات ہیں, کوئی ہم مطلب سیاستدان سیٹ پہ بیٹھے ہیں, لے دے کے ادھر کا سینیٹر ادھر, ادھر کا سینیٹر ادھر, ادھر کی سیٹ ادھر, فارم 45 الگ, 47 الگ ہو گیا. تو یہ کوئی معاملہ چل رہا ہے؟ ہمارا تعلق تو نہیں سب کی وجہ سے. ہم تو اپنے مسلط پر بیٹھ کے دین کا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں, اور جہاں گنجائش شریعت دیتی ہے ہم گنجائش ہی بیان کر دیتے ہیں. ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ شریعت دیتی ہے گنجائش. لیکن جب آپ سارے دروازے بند کر کے آ جائیں گے, پھر کہیں کہ ہم کچھ کر دیں, تو ظاہر ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس سلسلے کے اندر. پھر کہتے ہیں شریعت نے کوئی تو حل رکھا ہوگا. ہم کہتے ہیں وہ حل اتنا کراہت والا اور مکروہ عمل ہے کہ جو ایک غیرت مند گوارا نہیں کرے گا اس چیز کو. وہ اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ میں نے آپ کو عدت کی مختلف صورتیں جو ہے وہ بیان کی ہیں. تو اس اعتبار سے جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان میں عدت وغیرہ کا بیان فرمایا گیا. اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا کہ جب طلاق کا ارادہ کر لیا نا, الطلاق مرتان, فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ تک ہے. الطلاق مرتان, کتنی مرتبہ ہے طلاق؟ 2 مرتبہ. اگر تیسری طلاق دے دی گوٹ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. پھر فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, اب اس کے بعد یا تو اچھے طریقے سے بیوی کو اپنے پاس روک لو, او تسریح بِإِحْسَان, یا اچھے انداز سے اس کو رخصت کر دو. دیکھیں طلاق اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں کیا ہے بولیے؟ ناپسندیدہ. لیکن طریقہ اللہ کیا بیان فرمایا؟ الطلاق مرتان, 2 مرتبہ طلاق ہے. اب اگر تم طلاق دینے کے ارادہ کر چکے ہو تو 1 طلاق دے دو یا 2 دے دو. اب اس کے بعد اگر تم روکنا چاہتے ہو تو روک لو اسے, اذیت نہ دو, تکلیفیں نہ دو, جھگڑے نہ کرو. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان, یا احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دو. پھر وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, اور اگر تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو عورتوں کو مال دیا ہے نا اس میں سے کچھ واپس لو. اب دیکھیں یہاں کتنی اہم بات, یعنی احسان کے ساتھ چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے اپنی بیوی کو نکاح کے وقت کوئی انگوٹھی دے دی تحفے میں, عید بقرعید پہ اچھا سا کوئی زیور بنا کے دے دیا, اچھا لباس دے دیا اسے, کوئی نہ کوئی گفٹ وغیرہ دے دیے, اور دیے جاتے ہیں. تعلق اچھے جب ہوں تو سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو فرمایا جو تم نے دے دیا ہے نا عورت سے واپس نہ لو. بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد مہر بھی ہے, حق مہر ہے, کہ حق مہر جب تم نے بیوی کو ادا کر دیا تو تم اب اس سے حق مہر واپس نہ لو. کس صورت پہ؟ جب تم نے اسے طلاق دی ہو, جب تم نے اسے طلاق دی ہو تو اس سے واپس نہ لو. اور آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, اور اگر یہ ہو کہ اندیشہ دونوں کو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے, اور اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی گناہ کی طرف مبتلا ہو جائیں گے, تو فرمایا کہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, تو کوئی مالی معاوضے میں عورت بدلے میں چھٹکارا حاصل کرے. یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, ان سے آگے نہ بڑھو, جو اللہ کی حد سے آگے بڑھے وہی ظالم ہے. کیا مطلب ہے کہ عورت مال دے کر اپنے آپ کو آزاد کرے. اب یہ طلاق کے بجائے خلا کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. خلا میں یہ ہوتا ہے کہ عورت نے حق مہر جو لیا ہوا ہو وہ دے, اس کے بدلے جو یعنی عورت کے مطالبے پہ جو طلاق دی جاتی ہے اس کو طلاق خلا کہا جاتا ہے. اور یہ خلا جو ہے وہ قاضی نہیں دے گا, خلا عدالتیں نہیں دیں گی. خلا کون دے گا؟ الذی بیدی عقدۃ النکاح, جس سے نکاح ہوا وہی نکاح کی گرہ کھولے گا بھائی. ہاں اگر قاضی سے نکاح ہوا ہے تو وہ طلاق دے دے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ کورٹ کے اندر جا کر اور یہ ٹھپے لگوا کے عورتیں لے آتی ہیں کہ یہ ہم نے عدالتی خلا لے لی ہے. عدالتی خلا میں عدالتی خلا کوئی خلا نہیں ہوتی بھائی. ہاں جج کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فسخ نکاح کر سکتا ہے. فسخ نکاح کا مطلب کیا ہے کہ اگر واقعی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے اور واقعی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ نکاح کو فسخ کرنے کے اختیار رکھتا ہے.
خلا دینے کا یا طلاق کا اختیار قاضی کو یا جج کو بولیے، آواز سے بولیے، نہیں ہے۔ یہ جو عدالت خلا کی ڈگریاں لے کر عورتیں دوسرے نکاح کر رہی ہوتی ہیں نا، یہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں ہی ہوتی ہے۔ خلا کا مطلب کیا ہے؟ عورت مال کے بدلے اپنے آپ کو آزاد کرائے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ عورت جو ہے وہ شوہر کو کہے کہ ٹھیک ہے، جو آپ نے حق مہر مجھے دیا تھا میں آپ کو واپس کرتی ہوں، آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ عورت کی طرف سے طلاق کے پیپر بنوا لیجیے، ان کو خلا نامہ کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو شوہر طلاق دے گا، اب اس کو حق مہر بولیے نہیں دینا، بلکہ حق مہر جو عورت نے لے لیا تھا وہ شوہر کو واپسی کرے گی، یا شوہر نے نہیں دیا تھا تو اس سے مطالبہ نہیں کرے گی۔ باقی فرنیچر جو عورت اپنے گھر سے یعنی اپنے ماں باپ کے گھر سے لے کر آئی ہو، وہ زیور جو اپنے ماں باپ کے گھر سے لے کر آئی ہو، وہ استعمال کے کپڑے ہیں، برتن ہیں، اوورآل جو جہیز کے نام پہ ہمارے جو کچھ آ رہا ہوتا ہے، یہ سب عورت کی ملکیت ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک چمچ ایک کپ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، رکھیں گے قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے گئی نا باپ کے گھر پہ، جا اب سامان یہاں سے اٹھا کے دکھا دے، ٹھیک ہے۔ لڑکی والے بعض اوقات نہیں اٹھا پاتے سامان، مظلوم ہوتے ہیں، بعض اوقات لڑکے والے مظلوم ہوتے ہیں، دونوں طرف سے معاملات ہوتے ہیں۔ کہیں سے بھی دونوں طرف سے جو ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، ہو سکتا ہے کہ آج چیزیں آپ کے کنٹرول میں آ جائیں، مگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ظالم و مظلوم کا جب فیصلہ ہوگا، اس وقت اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا دنیا میں فقط اپنی ناک اونچا کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا ذکر بھی فرمایا اور خلا کا ذکر بھی بیان فرمایا۔ ہاں اگر مرد جو ہے وہ بہت اچھا مطلب جو ہے وہ اللہ کے حضور مزید بہتری کا معاملہ چاہے تو خلا میں بھی عورت کو حق میں جو دیا واپسی نہیں لے اس سے، یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے۔ یہ کتنا ہوگا؟ 50,000 لاکھ یہ ہوگا نا حق مہر، یہ بہت زیادہ بتا دیا میں نے۔ ہمارے یہاں مہندی میں، مائیوں میں، شادی کی تقریب میں ہال کرتے ہیں 6 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 8 لاکھ کا، حق مہر کتنا؟ ہاں جی شریعت جو کہتی ہے حق مہر وہ رکھ دیں، میں کہتا ہوں رکھیں 10 لاکھ روپے حق مہر، شریعت کہتی ہے 5,000 روپے رکھ دیں، اچھا ٹھیک ہے 5,000 روپے لاؤ حق مہر، تو بعد میں ادا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے حق مہر مہر معجل ہونا چاہیے، عین کے ساتھ، مہر معجل۔ مہر موجل جو ہے نا حمدہ کے ساتھ، وہ خلاف سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مہر معجل مقرر فرمایا۔ اور مہر معجل کی حکمت کیا ہے؟ اور مہر کو تھوڑا سا زیادہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر شوہر عورت کو طلاق دے دیتا ہے یا خدا نخواستہ اس کے انتقال ہو جاتا ہے تو کم از کم اتنا حق مہر تو ہو کہ عورت اپنے 4 مہینے کا گزارا کر سکے، اور مرد کی جو آمدن ہے اس کے اعتبار سے حق مہر کو مقرر کیا جائے گا۔ اب کماتا ہے بندہ یہ 2 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، حق مہر کتنا؟ جی ہمارے خاندان میں تو 10,000 روپے حق مہر ہوتا ہے۔ اچھا جی 10,000 حق مہر تو ہے جی، 1,000 روپے نقد ہے، 9,000 روپے ادھار ہو گیا۔ یہ غریب قسم کے معاملات ہیں۔ اور قاضی کو فیس دینی ہو، سبحان اللہ، 1,000 روپے، 2,000 روپے، یہ بہت زیادہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ تو لوگوں کا معاملہ بہت بہتر ہے، لیکن عام مساجد کے جو ائمہ ہیں انہوں نے بتایا بعض اوقات نکاح کے ان کو 500 روپے دیے جاتے ہیں۔ وہ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک بندہ وہ نکاح پہ ابا نے کہا جی کتنے، یعنی اس میں یہ تھا کہ ڈھول بج رہے تھے اور وہ صاحب نوٹ جو ہے وہ لٹا رہے تھے، یوں لٹا رہے تھے، 100 کے 500 کے نوٹ۔ تو انہوں نے نکاح پڑھا کے بعد کہا جی فیس کتنی ہے جی قاضی صاحب؟ نے کہا جی جو مرضی آپ دے دیں حضرت۔ انہوں نے کہا پھر بھی آپ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اماؤنٹ بتایا اتنا۔ میں نے کہا اتنے زیادہ پیسے؟ لیجیے حضرت یہ 500 روپے۔ وہ کہتے ہیں میں نے 1,000 روپے جیب سے نکالے، میں نے اس سے 1,000 ملا، میں نے کہا حضرت یہ آپ بھی رکھ لیجیے، انشاءاللہ نکاح نامہ آپ کو گھر پہ پہنچا دوں گا بنوا کر، اگر مزید رقم کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، فقیر زیادہ بھی آپ کو پیش کر دے گا۔ یہ رویہ ہمارا جو سب سے اہم ترین کام ہے قاضی کا۔ فوٹوگرافر کو کتنے پیسے، مووی بنانے والے کو کتنے پیسے، ہال میں کتنی رقم، خرافات پہ کیا کیا، اور جب نکاح پڑھانے والے کو کچھ دینے کا موقع ہے، جو دیندار بندہ ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ ایک محبت کے ساتھ یہاں پہ پہنچے، وہ تقاضا نہیں کر رہا کچھ بھی، تو آپ یہ رویہ رکھیں گے اس کے ساتھ؟ ذرا سوچئے، ذرا سوچنا چاہیے ان سب چیزوں کو کہ یہ انداز ہمارے مناسب نہیں ہے۔ حق مہر یہ عورت کا حق ہے۔ ہاں اگر عورت خود معاف کر دے، جیسے سورۃ النساء کی ابتدائی آیات کے اندر ہے کہ اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن معاف اگر کروائے گا مرد تو یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے۔ مطلب مرد اتنا کچھ دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، اتنا خرچہ دے رہا ہے، جو کماتے لا کے بیگم کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے،
حق مہر کے معاملے میں پتہ نہیں مردوں کو کیوں موت پڑ جاتی ہے. آج خواتین بڑی خوش ہو رہی ہوں گی, مفتی صاحب ہمارے خلاف بات کرتے ہیں, ہمارے حق میں بات ہو رہی ہے. مسئلہ یہ آپ کا ہے, میرے حق کا نہیں ہے, یہ شریعت کی طرف سے جو حق مقرر کیے گئے اس کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. تو بیان فرمایا گیا کہ حق مہر عورتوں کا حق ہے, اور جو جس کی استطاعت ہو نا وہ حق مہر اتنا رکھے. اور میری ہمیشہ رائے یہ رہی ہے, حق مہر جو ہے وہ سونا یا چاندی کی صورت میں ہونا چاہیے, گولڈ کی صورت میں. آپ مثال کے طور میں 50,000 روپے حق مہر رکھ رہے ہیں, جو آپ کی استطاعت ہے رکھ رہے ہیں, آپ کو مثلا 25,000 حق مہر رکھ رہے ہیں, آپ کوئی لاکٹ کوئی انگوٹھی سونے کی بنا کر وہ حق مہر کی صورت میں ادا کر دیجئے, کیونکہ سونے کی مالیت میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے. اور ہمارے 25,000 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال بعد بھی کتنے رہیں گے؟ 1 لاکھ ہو جائیں گے. 25,000 نہیں ہوں گے یار, وہ 25,000 ہی رہیں گے. 5 روپئے آگے نہیں بڑھیں گے. ایسے ہی ہے, سونے کی ویلیو تو ظاہر بڑھتی ہے نا پھر. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سونا زیور وغیرہ نا, وہ جب آپ نے عورت کو ادا کر دیا تو وہ کہ حق مہر بھی آپ کی طرف سے ادا ہو گیا. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منہ دکھائی کے طور پہ کوئی زیور تھوڑا سا بنا لیا جاتا ہے, یا لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے لڑکی کے لیے کچھ سونے کا سیٹ وغیرہ بنایا جا رہا ہوتا ہے, تو وہ آپ ان سے کہیں کہ ہم جو ہے یہ طے کر لیں باہم, بھئی 1 لاکھ روپے حق مہر ہے, ٹھیک ہے, ہم جو زیور بنا رہے ہیں 1 لاکھ روپے کا جو بھی ہے وہ انشاءاللہ بطور حق مہر ادا کر دیں گے. جھگڑا نہیں ہوتا اس پہ کچھ بھی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نقد مہر چاہیے, ہمیں نقد مہر چاہیے, تو ٹھیک ہے جناب نقد رکھتے ہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حق مہر دیں بیگم کو اور اس کو کہیں کہ ان پیسوں کا آپ زیور بنا لیں تاکہ یہ آپ کے کام آتا رہے, کوئی استعمال بھی ہوتا رہے گا, اور آپ کے ذہن سے یہ حق مہر کا بوجھ بھی اتر جائے گا. تو یوں مطلب ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آج کے درس کی آخری آیت مبارکہ میں عرض کر دیتا ہوں. اس سے قبل ایک حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور پھر اپنے لشکر کو روانہ کرتا ہے. اس کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب شیاطین میں وہ ہوتا ہے جو زیادہ فتنے برپا کرتا ہے. اس کے لشکر میں ایک شخص آ کے کہتا ہے, یعنی ان کے لشکر ایک شخص سے مراد شیاطین, وہ آ کر کے کہتا ہے میں نے ایسا کیا, میں نے ایسا کیا, میں نے ایسا کیا. شیطان کہتا ہے نہیں, تو نے کچھ بھی نہیں کیا, تو نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی فتنے ڈالنے والے جو شیاطین ہیں نا ان کی بات ہے, لڑائی کروا دی, کہا تو نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ نہیں کہا کچھ بھی نہیں کیا. اب یہاں تک کہ انہی میں سے ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا ہے اور میں علیحدگی کروا دی ہے. ابلیس اسے اپنے قریب کر کے کہتے ہیں کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو معاملات ہیں سب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. جب بھی جھگڑا فتنہ فساد اور طلاق کے معاملات چل رہے ہیں نا, ہر بندہ سمجھ جائے کہ شیطان اب انوالو ہونے لگ گیا, شیطان کی شمولیت ہو گئی ہے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے, انسان جب غصے میں اپنے آپ سے باہر ہوتا ہے تو پھر 1 2 3 کیا, ہاتھ جھاڑے, بعد میں کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی حل نکالیں. آپ نے خود حل نہیں چھوڑا تو ہم کیا حل نکالیں. تو غور کرنا چاہیے. میں یہی بات کہتا ہوں سمجھانے کے لیے, اور انشاءاللہ میری نیت ہے عید کے بعد دعا کریں اللہ وقت میں برکت دے. تو گزشتہ 3-4 سالوں سے ہمارے کورسز جو ہے پینڈنگ ہیں, تو عید کے بعد انشاءاللہ حقوق الزوجین کورس کروانے کا دوبارہ ارادہ ہے انشاءاللہ میرا, جس میں نکاح ہے, طلاق ہے, خلع کے احکامات وغیرہ, یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ آ جائیں گی. اور وہ 3 مہینے کا کورس ہوگا, ہر ہفتے کو 1.5 گھنٹے کی عشاء کے بعد کلاس ہوگی انشاءاللہ. تو کوشش ہے کہ انشاءاللہ 15 شوال کے بعد جو ہفتہ آئے انشاءاللہ اس پہ کلاس کو شروع کر دیا جائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت دے اور میرے لیے آسانی بھی فرمائے. یہ نیت اور ارادہ میں کر رہا ہوں, لیکن آپ سب نے اس کورس کے اندر پھر شامل ہونا ہے. ظاہر ہے کہ ہم کورس اناؤنس کوئی کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں تک فائدہ پہنچے. ہمیں تو معلومات ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں لوگوں تک پہنچیں اور دین کے احکامات کو سیکھیں. جس طرح کاروبار کا ایک طریقہ کار ہے, نماز کا, عبادات کا ایک طریقہ ہے, اس طریقے سے نکاح کا بھی ایک طریقہ ہے, طلاق کا بھی ایک طریقہ ہے, حق مہر کی ادائیگی کرنے کا طریقہ, اور یہ ساری چیزیں جو بیان کروں ظاہر ہے کہ تفصیلاً پھر وہاں پہ کلاس کی صورت میں, کورس کی صورت میں انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی, اور اس کے نوٹس بھی انشاءاللہ پھر آپ کو دے دیے جائیں گے تاکہ جو کلاس میں پڑھ رہے ہیں اسے جو ہے وہ دیکھ لیا جائے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں مطلب وہ آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی ہیں. آخری آیت مبارکہ آج کے درس کی تفصیلات تو بہت ہیں لیکن ہم آخری اس پر کرتے ہیں. اب طلاق ہو گئی, 3 طلاقیں دے دی شوہر نے, اب حل کیا ہے؟ شریعت نے حل بیان کیا. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر تیسری طلاق بھی شوہر اپنی بیوی کو دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ کسی اور کے پاس وہ نہ رہے, یعنی کسی اور شخص سے وہ نکاح نہ کر لے.
فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے اور عورت اس کی عدت پوری کر لے، اور اگر یہ پہلے والے میاں بیوی سمجھیں کہ ہم محبتوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اللہ کی حدود کا خیال رکھیں گے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب یہ آپس میں رجوع کر کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہے عقل مندوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یوں مطلب جو وہ اس بات کو بیان فرمایا گیا۔ یاد رکھیے گا 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت مرد پہ حرام ہو گئی، اب جو رجوع کی صورت ہے اس کو حلالہ شرعی کہا جاتا ہے، تحلیل شرعی، حلال شرعی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی عدت پوری کرے، عدت پوری کرنے کے بعد اپنی مرضی سے بغیر کسی شرط کے، جملوں پر غور کیجئے گا، بغیر کسی شرط کے، بغیر مشروط کیے کسی اور شخص سے اس عورت کا نکاح کر دیا جائے کہ عورت نکاح کر لے، نکاح کرنے کے بعد وہ رہے، زندگی گزارے اور ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہیں۔ اب اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے دوسرے کا، یا خدا نخواستہ وہاں پر نہیں نپ پاتی اور وہ شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو اب یہ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سوال خواتین کی طرف سے آتا ہے، بھئی یہ حلال ہے، میں تو عورت کو سزا دی جا رہی ہے۔ ہم نے کہا آپ نے اس کو سزا تصور کیا ہے، سزا تھوڑی ہے۔ ایک شخص جس نے آپ کو مارا، پیٹا، تکلیف دی، آپ کو طلاق دے دی، تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں اس کو، آپ جائیے دوسرے شخص کے پاس نکاح کیجئے، رہیے، زندگی گزاریے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اس سے طلاق لے کے پہلے شوہر کے پاس آ جاؤ؟ کس نے آپ کو مشورہ دیا؟ یہ جائیے زندگی گزاریے آپ۔ وہ پہلا شخص جس سے آپ کو اتنی نفرت، اسے آپ سے نفرت تھی، جس نے طلاق دے دی آپ کو، 1 2 3 کر کے طلاق دے دی، تو ٹھیک ہے آپ رہیے، عدت پوری کیجئے، کہیں اور جا کے نکاح کیجئے، زندگی کے معاملات کو گزاریے۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ پہلے شوہر کے پاس آئیے؟ ہاں، اگر دوسرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور اب اگر پہلا شوہر آپ سے رجوع کرنا چاہے، اب یہ پہلے شوہر کے لیے آپ حلال ہو جائیں گے۔ یہ جو آج ہمارے یہاں 10 منٹ کے حلالہ سینٹر کھلے ہوئے نا، معاف کیجئے اگر ناراض نہیں ہوگا میری بات سے، یہ غیر شرع ہیں، یہ خلاف سنت سارے معاملات ہیں۔ شریعت و سنت نے کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کے حلالے کرتے پھرو بھائی آپ، شریعت نے کہاں آپ کو یہ پابند کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ حلال شرعی ہو جائے گا۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے چوری کی چھری اٹھائی اور اپنا جانور ذبح کر دیا، تو یہ چوری کرنا چھری کا اس کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن شریعت کے مطابق اگر 4 رگیں جانور کی کاٹ دی تو جانور حلال ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شخص کا پانی رکھا ہوا تھا، اسے چوری کا پانی اٹھایا، کین رکھا ہوا تھا، اٹھایا اور اٹھانے کے بعد سے وضو کیا ہے، وضو کر لیا۔ چوری کرنا گناہ ہے، لیکن پانی جسم پر بہہ گیا تو پانی طاہر و مطہر ہے، تو لہذا غسل ہو گیا، پاکی حاصل ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگرچہ اس کام کو شریعت نے سخت جو ہے ممانعت کی اس کی کہ اس انداز کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے 2 3 گھنٹے، لیکن اگر ہو گیا تو حلال شرعی کا معاملہ پورا ہو جائے گا۔ اور فقط نکاح کرنا نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر جو ہے وہ کہا کہ تو مرد کا اور مرد عورت کا ذائقہ جب تک نہ چکھ لے، یعنی ایک مرتبہ تعلق زوجین جب تک قائم نہ ہو جائیں اس وقت تک جو ہے وہ اس طرح کا نہ ہو۔ تو بعض لوگوں نے تو اس کو کاروبار بنا لیا کہ جو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوں گے۔ تو جو شریعت کا ایک پورا معاملہ ہے نا، میں نے آپ کو عرض کیا کہ شوہر نے طلاق دے دی، اب عورت کا نکاح کہیں اور کر دیا گیا یا اسے خود کر لیا نکاح۔ اب اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اگر اس شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ شوہر طلاق دے دے بعد میں اس کو، پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ یہ جو مشروط معاملات ہیں نا، نبی مکرم علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے، کرانے والے، ان پر لعنت فرمائی حدیث شریف۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو یہ اس معاملات میں غور کرنا چاہیے۔ بہت سارے مسائل ابھی باقی رہ گئے ہیں، لیکن خلاصتاً میں باتوں کو دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ طلاق کے اعتبار سے کہ وہ لڑکی کی جس کی رخصتی یا خلوت سے یہ نہیں ہوئی اور شوہر نے طلاق دے دی تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، مگر اس عورت پہ عدت نہیں ہے، نمبر 1۔ اور عورت کے ساتھ خلوت سیئہ کا معاملہ ہو گیا۔ اب اگر شوہر نے طلاق دے دی تو یہ دیکھا جائے کہ اسے حیض آتا ہے یا عمر کے اس حصے کو پہنچ گئی کہ جب حیض منقطع ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں حیض اگر آتا ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہوگی، اور اگر نہیں آتا تو پھر 90 دن، اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد پھر وہ اپنی عدت کو مکمل کرے گی۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہے
تو 4 ماہ 10 دن، اور اگر چاند کے درمیانی کسی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو پھر 130 دن کامل۔ دوسرا، عدت کے ساتھ آگے طلاق کے مسائل۔ طلاق کتنی مرتبہ ہے بولیے؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ۔ اگر تیسری طلاق دے دی تو اس صورت کے اندر عورت بائنہ ہو جائے گی اور مرد پر حرام ہو جائے گی، پھر سوائے حلال شرعی کے اسے رجوع کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور جب طلاق دے گا شوہر تو مہر بھی عورت کو وہ ادا کرے گا، اور اگر عورت کی طرف سے مطالبہ طلاق ہو تو اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ خلع کی صورت میں عورت اپنا لیا ہوا حق مہر واپس کرے گی شوہر کو، اور اس صورت میں جو طلاق دی جائے گی وہ طلاق خلع کہا جائے گی۔ دونوں صورتوں میں شوہر ہی طلاق دے گا۔ عدالتوں سے جو خلع کی ڈگری جاری ہوتی ہے یہ خلع نہیں ہوتی، الا یہ کہ اگر ڈگری وہ لے کر آئے اور خاندان کے بڑے بیٹھے اور اب شوہر نے اس طلاق کی ڈگری پہ سائن کر دیا خلع پر، اب یہ خلع نافذ ہو جائے گی۔ یا اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ مرد لاپتہ ہو گیا، بالکل پتہ ہی نہیں ہے اس کا، مفقود الخبر ہو چکا ہے، اور عدالت سے خلع کی ڈگری لے کر آ گئے، تو جو آپ کے شہر کے مفتی اعظم ہوں ان سے رابطہ کیا جائے، ان کو ساری سچویشن صورتحال بتائی جائے، اور پھر اس کے بعد جو وہ فتویٰ دیں اس پر پھر عمل کیا جائے۔ تو گنجائش شریعت میں ہر چیز کی ہے، لیکن کہاں گنجائش ہے کہاں نہیں ہے یہ آپ یعنی عوام طے نہیں کرے گی، بلکہ مفتیان کرام بتائیں گے آپ کو کہ کہاں شریعت مطالعہ آپ کو گنجائش دیتی ہے، اور کتنی گنجائش اور کتنی آسانی شریعت آپ کو دے سکتی ہے، اور آپ کے لیے یہ گنجائش، اور ہر کیس کو پھر اسپیسیفک الگ الگ کر کے دیکھا جائے گا۔ تو یوں ہم نے ان تمام چیزوں کو کوشش کی ہے کہ احکام قرآن آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔